اللہ کے اس گھر کو خالص اس نیت کے ساتھ آباد کرتے ہیں کہ شاید یہ مجلس ہماری شفاعت کا، بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سب سے بہترین بندے وہ ہیں جو اس کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، اہتمام سے کرتے ہیں، انتظام سے کرتے ہیں، انصرام سے کرتے ہیں۔ اس لیے خدا نے یہ توفیق دی ہے۔ میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاتا ہوں کہ بہت ساری دوسری مساجد کے لوگ، نمازی، کچھ علماء، کچھ احباب، یا اراؤنڈ میں آپ کو گریٹر مانچسٹر بولٹن کی بات بتاتا ہوں، بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ جس طرح آپ کی مسجد کا ماحول ہے کہ یہاں ذکر بھی ہوتا ہے، دعا بھی ہوتی ہے، تبلیغ بھی ہوتی ہے اور ایک روحانیت کا ماحول ہے، اس طرح اکثر مساجد میں ویرانی ہے۔ لوگ آتے ہیں، اپنی نماز پڑھتے ہیں، بس نکل جاتے ہیں، کوئی اہتمام انصرام نہیں ہوتا۔ اس پر ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ ایک نیت کر لیں، خود بھی کریں، اپنے دوست احباب کو بھی بتائیں، ہمارے جتنے بھی نمازی ہیں یا جو اس وقت مجھے سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں یا ریڈیو کے ذریعے گھروں میں سن رہے ہیں، اتنی کوشش ضرور کیا کریں کہ ہم ہفتے میں یا 1-2 دن جو ہماری مسجد میں ذکر کی مجلس ہوتی ہے، اس میں ہم آدھا گھنٹہ بیٹھ جایا کریں۔ آپ دیکھیے گا کہ اس سے جو روح کو تسکین ملتی ہے، ایک روحانی چارجنگ جس کو کہتے ہیں نا، جب چارج کوئی چیز ہو جائے نا تو اس کی ایک نئی زندگی آ جاتی ہے، اس سے روح کو تسکین ملتی ہے، دل میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے، طہارت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے یہ کبھی تصور نہ کریں۔ اگر آپ میں سے یہاں ایک بندہ بھی نہیں ہوگا نا، میں پھر بھی یہاں بیٹھوں گا، ہمارا کام ہے بیٹھنا۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ میرے سامنے 2 بندے بیٹھے ہیں، 4 بیٹھے ہیں، 10 بیٹھے ہیں، 20 بیٹھے ہیں، مسجد بنی ہوئی ہے، نہیں۔ جس کی نصیب میں ہوگی وہ آئے گا، اور پیغام دین دینا ہمارا کام ہے۔ اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جب تک میرا اور آپ کا یہاں ساتھ ہے یا حیات ہے، یہ انشاءاللہ سلسلہ خیر کا رہے گا، اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اس سے ایک نہ ایک دن ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کا دل ہوتا ہے نا، اس کو ذکر کا نور مل جاتا ہے، تقوی کا نور مل جاتا ہے، روحانیت کا نور مل جاتا ہے۔ تو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چیز جو ہر آدمی محسوس کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ آج کل ہمارا معاشرہ من حیث المجموعی، آپ دیکھیں چاہے پاکستان ہو، برطانیہ ہو، انڈیا ہو، افغانستان ہو، عرب کنٹریز ہوں، آل دا ورلڈ، چاہے وہ غیر اسلامی ملک ہوں یا اسلامک ملک ہوں، آئے دن لوگ نئی آزمائشوں کے اندر گرفتار ہو رہے ہیں۔ کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ نئی آزمائشوں میں گرفتار ہو رہے ہیں، نئے قسم کے فتنے جنم لے رہے ہیں، اور نئی بیماریاں آ رہی ہیں، ایسی بیماریاں آ رہی ہیں جن کے بارے میں کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ مثلاً آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ یہ جو ایک وائرس پچھلے 2 سالوں میں پھیلا، کورونا وائرس کا، وہ سائنس بھی سر چھوڑ کر بیٹھ گئی کہ یہ کیا مصیبت آ گئی۔ تو اس کی کبھی آپ نے غور کیا؟ لیکن میں آج یہ مطالعہ کر رہا تھا تو میرے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث آئی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے اس کی نشاندہی کی۔ تو میں وہ حدیث پڑھنے کے بعد اب یقین کریں کہ میرے ایک دم میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ دیکھو، آج سے 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام ان ساری چیزوں کے بارے میں بتا گئے تھے۔ اب ہماری کمزوری کیا ہے کہ ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے، دین کو نہیں سنتے۔ کم از کم آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، جو بھی وقت کہیں کوئی خیر کا کوئی پیغام ملے تو کوشش کیا کریں کہ اس کو سمجھیں۔ اب دیکھیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو معاشرے کے اندر دن بہ دن پریشانیاں آ رہی ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، دکھ آ رہے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں آ رہی ہیں، اس کے یہاں پر اور وجوہات ہیں اور اس کے فیکٹ ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ معاشرے سے حیا ختم ہو رہی ہے۔ اچھا، حیا کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ بعض کسی سے
بندہ منہ چھپا لے، یہ حیا نہیں ہے۔ حیا ہے کہ ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا جس میں گناہ کا عنصر پایا جائے، ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا جس میں کے اندر جو ہے وہ جو خیر سے ہمیں دور کر رہی ہو، اس کا نام حیا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الحیاء شطر الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، اور سب سے بڑی حیا انسان کا اپنا وجود ہے۔ کیا ہے؟ وجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر ایک انسان کا یہ جو باڈی ہے، اس کے کچھ ایسے پارٹس بھی ہیں جن کو چھپانا فرض ہے۔ مثلا سطر انسانی ہے، مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک اس حصے کو چھپانا یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے، ہر حال میں فرض ہے۔ آپ چاہے نماز میں ہوں یا غیر نماز میں ہوں، انسان کا یہ حصہ سطر، یہ اس کو سطر عورت کہتے ہیں، اس کو چھپانا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اسی طریقے سے عورت کا پورا جسم سطر ہے، اس کو چھپانا فرض ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے یہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانی فرمائی، اب میں بڑے آسان پیرائے میں آپ کو بات سمجھاؤں گا تو آپ کے ذہن کے اندر بات بیٹھ جائے گی جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانی فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور قرآن کریم سورہ بقرہ کے اندر اس منظر کو، تخلیق آدم علیہ السلام کے منظر کو بیان کرتا ہے۔ پھر متعدد صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم علیہ السلام کے منظر کو بیان فرمایا ہے۔ خود نبی علیہ السلام نے حدیث پاک کے اندر تخلیق آدم علیہ السلام کو بیان فرمایا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پوری سیرت اور ان کی تخلیق کے اوپر میں اس کے اوپر رمضان میں 3 لیکچر کر چکا ہوں، اور یقیناً آپ کے ذہن کے اندر ہوں گے۔ تو آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنتی لباس جو عطا فرمایا، تو وہ لباس کیا تھا؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ جو ہمارے ناخون ہیں، یہ جو ناخون ہیں، یہ ناخون کی یہ جو پٹی ہے، یہ پورے کا پورا یہ پورا انسان کا لباس ہوتا تھا، یہ جنتی لباس ہوتا تھا۔ اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خوبصورت جنتی لباس عطا فرما دیا، اچھا اس کے اندر نہ سردی، آپ نے دیکھا نا ہمارے سردی باہر برف پڑی ہوئی ہو، ہمارے ہاتھ کھلے رہتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ناخنوں کے اندر سردی لگی ہے، یہ کبھی آپ نے محسوس کیا؟ اچھا واٹر پروف ہے، اس کے اندر سردی بھی نہیں جاتی، اس کے اندر ہوا کا دخل بھی نہیں ہے، اور یہ باقاعدہ بڑھتا بھی ہے۔ اور جب آپ ناخون کو کاٹے ہیں، پاؤں اور ہاتھوں کے ناخون کو جب آپ کاٹتے ہیں تو آپ کو ایک قدرت قلبی سکون ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ ایک خاص قسم کی کیفیت ملتی ہے۔ ایک بات آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، کسی کو گلے کی خراش ہو جائے، کھانسی ہو جائے، فلو ہو جائے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی اس کو کسی وائرس نے اٹیک کیا ہے۔ تو ہمارے حکماء نے، محدثین نے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو ہمارے ناخون ہیں نا، اس لیے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعے کو اپنے ناخون کو کیا کر دیا کرو؟ کاٹا کرو، اس میں سنت ہے۔ اور یہ ناخون جو انگلیوں کے اور انگوٹھے کے جو پورے ہیں ان سے آگے نہ بڑھیں۔ اور جو ہماری اکثر دیکھا ہوگا ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ فیشن کے طور پر جو ہے نا وہ ناخنوں کو آگے بڑھاتی ہیں، اور بعض تو یہ ہوتی ہیں کہ وہ ان کے جو ناخن چھوٹے ہیں تو اوپر سے پرائیویٹ ناخن لگا کے اور بڑھا دیتے ہیں اس کو۔ تو اس کو شریعت نے منع کیا ہے، فرمایا کہ یہ جو ناخون کے پورے ہیں نا، اس سے جب ناخون آگے بڑھ جاتا ہے، اس کے نیچے بیکٹیریا آ جاتے ہیں، جراثیم آ جاتے ہیں، پھر وہ بیماریوں کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور جو لوگ ہر ہفتے ناخون کو کاٹتے ہیں تو ان کا کیا ہوگا کہ وہ اس چیز سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو یہ جو ناخون ہے یہ پورا لباس ہوتا تھا انسان کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کی پسلی سے حضرت حوا کو، بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، ان کو جنت کے اندر فرمایا کہ یہ پوری جنت کا وارث ہو، تسی گھوم دو پھرو، جنت میں جتنی ہماری نعمتیں ہیں آپ ان کو انجوائے کریں۔ ہاں البتہ ایک بات ہے کہ یہ جو ایریا ہے دس از دا نو گو ایریا، اس ایریے میں نہیں جانا۔ یہ جو سامنے درخت ہے بالخصوص، اس درخت کے جو پھل ہے اس کو آپ نے نہیں کھانا ہے، اللہ نے منع کر دیا۔ قرآن اس کو بیان کرتا ہے وَلَا فَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اے میرے آدم جنت میں پھرو، سیر کرو، جنت دی نعمت حاصل کرو، وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب شیطان نے جو ہے وہ اپنا حربہ استعمال کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام
تو اس کے قریب نہ گئے، لیکن حضرت حوا کے دل کے اندر اس نے وسوسہ ڈالا. حضرت حوا جیسے عورتوں کی ہوتی ہے، کوئی نئی چیز دیکھیں تو وہ کہتی ہے پوری جنت پہ حضرت آدم علیہ السلام کے نال پھر رہے تھے، سیر کر رہی تھے. تو حضرت آدم نے کہا کہ وہ درخت کے کول جانا چاہیے. تو آپ نے فرمایا اللہ نے منع کیا ہے کہ جی درخت ہی ہے نا، جنت کا ہی درخت ہے، کوئی ناجائز چیز ہوتی یا کوئی ایسی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس نے جنت کی تھوڑا ہی رکھنا سی، ہے کوئی مقدس چیز ہی ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں، اللہ نے منع کیا. اب وہ اس درخت کے پاس چلے گئے، اس سے وہ دانہ گندم کا توڑا اور کھا لیا. اب قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا جو حضرت آدم علیہ السلام پر اس کا جو اثرات مرتب ہوئے وہ کیا ہوا، ان کا جو جنتی لباس تھا یہ سارے کا سارا اتر گیا. لباس کیا ہو گیا؟ اتر گیا. جیسے ہی لباس اترا تو حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ کیا کیا، جنت کے جو درخت تھے نا بڑے بڑے پتوں والے، ان کے پتے توڑ کر آپ نے ستر اپنا ڈانٹا، اپنا پردہ کیا. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو معاشرے کے اندر بیماریاں پھیلتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، لوگ مشکلات کے اندر شکار ہوتے ہیں، جہاں اس کے اور وجوہات ہیں، اس میں سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسانیت سے حیا ختم ہو جاتی ہے. چاہے وہ حیا دین سے ہو، چاہے وہ دنیا سے ہو، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ روحانی ہو، کسی بھی قسم کا جس کا تعلق جو ہے وہ ممنوعات میں سے ہو، اور انسان جب اس کے اندر داخل ہو جائے تو سمجھ لیں اس نے حیا کے دامن کو کراس کر لیا. تو اب حدیث پاک سماعت فرمائیں گے تو آپ کو قصہ سمجھ میں آ جائے گا. جو ہے وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت، حضور نے فرمایا کہ میری تمام امت معاف کر دی جائے گی. حضور نے فرمایا کہ میری تمام امت اس کے بڑے سے بڑے گناہ بھی ہوں گے اگر وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے گئی اور انہوں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تو حضور نے فرمایا کہ خدا میری امت کو بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی معافی مانگنے پر کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا. لیکن حضور نے فرمایا سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ گناہ کریں گے. اعلانیہ گناہ کرنے کی صورت یہ بھی ہوگی کہ کوئی شخص رات کو کسی گناہ کا ارتکاب کرے گا اور اس کی صبح اس حال میں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پہ پردہ ڈالا ہوگا. مثلا کسی سے رات کو کوئی گناہ ہو گیا، اللہ نے پھر بھی، اللہ رحیم ہے، کریم ہے، خدا موقع دیتا ہے کہ شاید میرا یہ بندہ اس گناہ سے کیا کر لے، توبہ کر دے. اللہ نے اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دیا، لیکن اس نے سب تو پہلے اٹھ کے صبح کی پتہ ہے کہ کتنا اس نے سب تو پہلے اٹھ کے صبح اپنے دوستاں یاراں نو کیا، یار آج رات نو جڑا تھا نا میں ایک کام کیتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑی بدبختی اس شخص کی وہاں سے آتی ہے. یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کے کسی گناہ پہ پردہ ڈالا تو اس نے صبح اٹھ کے اس کا اظہار کسی اپنے رازدان دوست نال کہہ دیتا ہے. اور یہ ہمارے لوگوں کی عادت ہے، ہم میں سے ہر ایک کی عادت ہے کہ پتہ بھی ہے گناہ دا کام ہے، لیکن جب تک اپنے کسی دوست نو نہ دساں گے تو پیٹ دے وچ ہضم وہ نہیں ہوئے گا. وہ ایک گل مشہور ہے نا کہ میں گل فلانے نے نہ دسی تو میرا پیٹ پھٹ جا سی. یہ ایسی بھی کچھ لوگوں کی بات عادت ہوتی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ جو جس نے گناہ کیا اور خدا نے اس کے گناہ پہ پردہ رکھ دیا، اس نے صبح اٹھ کے اپنے دوستوں میں سے یا کسی بھی شخص کے آگے اس کا اظہار کر دیا اور فخریہ انداز میں کیا کہ آج میں جناب یہ کام کیتا تھا، کسی نے تو اس کا پتہ ہی نہیں چلے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ بندہ اپنے گناہ کا پردہ خود چاک کر لیتا ہے، اب اس کو اس گناہ کی سزا بھگتنی ہوگی، اب اس کو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کو بھگتنا ہوگا. اب خدا کی طرف سے اس کے اوپر پکڑ آئے گی. اور وہ پکڑ کیسی آتی ہے؟ حضور نبی جناب علیہ السلام نے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری حدیث حضور نے فرمایا کہ رات کو گناہ کا ارتکاب کرے اور صبح اس حال میں ہو کہ اس نے اللہ نے اس کے گناہ پہ پردہ ڈالا ہوا ہے اور وہ کسی سے کہے کہ میں نے کل رات کو یہ گناہ کیا تھا، جبکہ اس کی رات اس حال میں گزری تھی کہ اللہ نے اس کے گناہ پہ پردہ ڈال رکھا تھا. صبح ہوتے ہی وہ اپنے بارے میں اللہ کے پردے کو چاک کر دیتا ہے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ انجام کے لیے تیار رہے. ایک بات. دوسری بات فرمایا کہ جب کوئی انسانی گروہ
کسی جرم کا عادی ہو جاتا ہے اور جان بوجھ کر جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ بدکاری، وہ بدی اور نیکی اور برائی اور اچھائی ثابت کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص سے حیا ختم ہو جائے وہ اس طرح کے کام کرتا ہے کہ کوئی بندہ گناہ کرے، اللہ اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دے، وہ اتنا بے حیا ہے کہ خود اپنے گناہ کے پردے کو چاک کر رہا ہے۔ فرمایا یہ سب سے پہلا فیکٹر ہے، حیا انسان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسری فرمایا کہ بے حیائی کے کاموں سے بچنے اور حیا کی تلقین اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حیا کا حق یہ نہیں ہے جو تم نے سمجھا ہے۔ کیا فرمایا کہ حیا کا حق یہ نہیں ہے جو تم نے سمجھا ہے، اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ تم اپنے سر اور اپنے ساتھ جتنی چیزیں ہیں، تمہارے سر اور تمہارے جسم کے ساتھ جتنی چیزیں ہیں ان سب کی حفاظت کرو۔ یعنی انسان کی باڈی کے جتنے پارٹس ہیں، آنکھ ہے، سر ہے، دماغ ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کنٹرول دیا ہے۔ فرمایا کہ حیا کا سب سے پہلا جو فیکٹر ہے وہ کیا ہے کہ انسان اپنے اوپر لاگو کرے۔ فرمایا اپنی زبان کو گناہ سے بچائے، یہ زبان کی حیا ہے۔ اپنی آنکھ کو گناہ سے بچائے، یہ آنکھ کی حیا ہے۔ اپنے کان کو گناہ کی باتوں کو سننے سے بچائے، یہ کان کی حیا ہے۔ اپنے جسم اور قدم اور ہاتھ کو گناہ کی طرف بڑھنے سے روکے، فرمایا یہ ان کی اس اعضاء کی حیا ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ جو ہے وہ اپنے سر اور اپنے جسم کے ساتھ جڑی ہوئی چیزوں کو جو ہے وہ گناہ سے روکے گا تو فرمایا یہ اس کی حیا ہے۔ اور فرمایا جس نے اس کو پورا کیا، حقیقت میں اس نے حیا کی اور حیا کا حق ادا کیا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے جسم کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جڑا بندہ اپنے جسم کی حیا نہیں کرتا تو فرمایا وہ بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، وہ آزمائشوں میں مبتلا ہوتا ہے، وہ طرح طرح کی ایسی لا علاج بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت کے اندر نہ ڈالو۔ اور فرمایا کہ حیات اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں تک گزشتہ نبیوں کا جو کلام پہنچا ہے اس میں بھی یہ مذکور تھا کہ جب تک تم میں حیا رہے، اگر تم میں حیا نہیں ہوگی تو تم جو چاہو مرضی کرتے پھرو۔ فرمایا کہ جس شخص کے اندر حیا ہوگی وہ گناہ نہیں کرے گا، جس شخص کے اندر حیا ہوگی وہ برائی کے راستے پر نہ جائے گا، جس شخص کے اندر حیا ہوگی وہ اپنے آپ کو برائی اور کے راستے سے روکے گا۔ تو فرمایا کہ جس کے اندر حیا ختم ہو جائے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا پھر جڑا کوئی چاہے کرتا پھرے پھر اس کو اس کے انجام کی سزا ملے گی۔ پھر فرمایا کہ حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ حیا جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کے 60 سے زیادہ شعبے ہیں اور ان 7 شعبوں میں سے ایک شعبہ حیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ایمان کے 60 حصے ہیں جو ہر مومن کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور ان 60 حصوں میں سے سب سے پہلا جو حصہ ہے وہ حیا ہے۔ حیا کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے رکھنا۔ حیا کیا ہے؟ برے کاموں سے بچا کے رکھنا۔ حیا کیا ہے؟ ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ اہم یہ آج کی پورے درس کا یہ پیغام ہے، اس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں اعلانیہ طور پر بے حیائی فروغ پائے۔ اب مجھے بتائیں کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں اعلانیہ بے حیائی ہے یا نہیں ہے؟ قدم قدم پر بے حیائی ہے، عریانی ہے، فحاشی ہے، اور قدم قدم پر جو ہے وہ انسان مجبور ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی انسان جو ہے وہ
جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے اس مصیبت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر بے حیائی فروغ پا جائے تو اس کا سب سے پہلا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب بے حیائی عام ہو جائے، جب بے حیائی عام ہو جائے، عریانی عام ہو جائے، فحاشی عام ہو جائے، اور اعلانیہ طور پر بدکاریاں ہو رہی ہوں، اعلانیہ طور پر بے حیائیاں ہو رہی ہوں، اعلانیہ طور پر گناہ ہو رہے ہوں، اعلانیہ طور پر ایسے کام ہو رہے ہوں جن سے اللہ اور اس کے رسول اور شریعت اور دین ہمیں منع کرتا ہے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ایسی صورتحال میری امت کے اندر پائی جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر طاعون اور اس جیسی خطرناک بیماریوں کا نزول فرمائے گا۔ اب وہ ایسی بیماری آئی ہے نہیں، یہ طاعون تو یہ تو نبی علیہ السلام کے دور میں آئی، حضرت فاروق اعظم کے دور کے اندر آئی، اور پھر جس علاقے کے اندر طاعون، تو حضور نے فرمایا جس علاقے میں طاعون ہو تو باہر والے لوگ اس علاقے کے اندر نہ جائیں، اور اس علاقے والے لوگ باہر والے علاقے کے اندر نہ آئیں۔ کیوں؟ وہ بیماری سے دوسروں کو وائرس لگے گا، اس کا تو وہ بیماری پھیلے گی۔ اسی طریقے سے آج کے دور کے اندر پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا صرف یہی نہیں، فرمایا کہ طاعون کو مسلط کر دیا جاتا ہے اور ایسی بیماریوں میں انہیں مبتلا کر دیا جاتا ہے جن کا پچھلی قوموں نے نام تک نہ سنا ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ جب امت میں بے حیائی عام ہو جائے گی، امت کے اندر سے حیا ختم ہو جائے گی، لوگ اعلانیہ بے حیائی کریں گے، ہمارے سامنے بے حیائی ہو رہی ہوگی، ہماری اولادیں بے حیائی کے اندر مبتلا ہو جائیں گی، ہم خود بے حیائی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، تو حضور نے فرمایا اللہ ایسی ایسی بیماریوں کا نزول کرے گا کہ جن کا تم نے نام بھی نہ سنا ہوگا۔ اب مجھے بتائیں یہ بیماری آئی ہے نا، یہ کورونا وائرس کا بھی نام سنا تھا اس سے پہلے؟ نہیں سنا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ امت نے اعلانیہ گناہ کرنا شروع کر، اعلانیہ ہم نے شراب نوشی شروع کر دی ہے، اعلانیہ زناکاری شروع کر دی ہے، اعلانیہ عریانی اور فحاشی ہو رہی ہے، اعلانیہ حرام اور حلال جو ہے وہ مکس کام کیے جا رہے ہیں، اعلانیہ طور پر جو ہے وہ معاشرے کے اندر سے جو ہے وہ برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بے حیائی عام ہو جائے اور لوگوں کے بالکل حیا اور بے حیائی کے اندر تمیز معاشرے کے اندر ختم ہو جائے، ان پر اللہ تعالیٰ طاعون جیسی بیماریوں اور ایسی بیماریوں میں خدا ان کو مبتلا کرے گا کہ انہوں نے ان بیماریوں کے نام تک نہ سنے ہوں گے۔ اس حدیث کو لکھنے کے بعد میرے استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، انہوں نے اس پر تبصرہ کیا ہے، یہ حدیث لکھی ہے۔ اس کے بعد تبصرہ آپ فرماتے ہیں کہ اخلاق باختگی، حیا سوزی کی وبا بھی اور جسمانی دباؤ، جسمانی وباؤں کے مقابلے میں کچھ بہت ہی ہلاکت خیز نہیں تو اور کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس وقت جس معاشرے میں ہم گزر رہے ہیں، آپ ٹیلی ویژن لگائیں، اس کے اوپر بے حیائی آپ کو عام نظر آئے گی۔ آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کو دیکھیں، طرح طرح کی بے حیائی جو ہے وہ اس سے بچنا مشکل ہے۔ جس معاشرے کے اندر جس علاقے میں آپ جائیں آپ کو بے حیائی عام آ جائے گی، اور پھر جب ایسی صورتحال ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ مسند ابو یعلا کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ امت اس وقت تک فنا نہیں ہوگی جب تک کہ سر عام جو ہے وہ بے حیائی، بدکاری، عریانی اور فحاشی، اور سر عام جو ہے وہ زنا عام نہ ہو جائے گا، بے حیائی عام نہ ہو جائے گی، عریانی عام نہ ہو جائے گی، فحاشی عام نہ ہو جائے گی، اور لوگ اپنے سامنے اس منظر کو دیکھ رہے ہوں گے۔ فرمایا کہ وہ سمجھ لو کہ تمہاری فنا کا وقت آ گیا ہے، تمہاری تباہی کا وقت آ گیا ہے، تمہاری بربادی کا وقت آ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور پکڑ کا وقت آ گیا ہے۔ اور فرمایا کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش تم نے یہ جرم اور یہ اس طرح کی بے حیائی جو ہے وہ اس سے سچی توبہ کر لی ہوگی۔ تو فرمایا جو اس دور میں اس بے حیائی سے توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس دور کے اندر جو ہے نہ صرف جو ہے وہ
اس کے درجات کی بلندی کا وہ سبب بنے گا، بلکہ حضور نے فرمایا کہ جب ایسا دور آئے گا کہ میری سنت مفقود ہو جائے گی، غائب ہو جائے گی دنیا سے، دین دنیا سے اٹھنے کے قریب ہو جائے گا، اس گزرے دور کے اندر بھی جو لوگ جو ہے وہ حیا کریں گے اور دین کی حفاظت کریں گے اور دین کے بارے میں سوچیں گے، فرمایا اللہ ان کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے۔ آج کے جس خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس وقت امت ابتلا اور آزمائش کا شکار ہے، ایسے وقت کے اندر ایسی مصیبت سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب بھی تم پہ کوئی آزمائش آئے اور جب بھی کوئی دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے، کوئی اسی آزمائش میں آ جاؤ، تو سب سے پہلا جو ایکشن انسان کو، مسلمان کو بحیثیت مسلمان کیا کرنا چاہیے؟ حضور نے فرمایا کہ وہ سب سے پہلے بندہ کیا کرے؟ وہ وضو کرے، اور وضو کر کے نماز ادا کرے، دو رکعت کیا کرے؟ نماز ادا کرنے کے بعد اپنا معاملہ خدا کے سپرد کرے۔ کیا کر دے؟ اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دے کہ بارے الہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، اور میں صلاۃ التوبہ بھی پڑھتا ہوں، پھر اس کے علاوہ میرے سامنے معاشرے کے اندر یہ پوزیشن ہو رہی ہے، اللہ اس معاشرے اس آزمائش سے ہمیں نکال۔ تو فرمایا کہ بندہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، فرمایا اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ جب تمہیں کوئی مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، آزمائش میں آ جاؤ، گرفتار ہو جاؤ کسی آزمائش کے اندر، کسی وبا کے اندر، کسی بیماری کے اندر، تو سب سے پہلے کیا کرو؟ فرمایا صبر کرو، اور صبر کے ساتھ کیا کرو؟ نماز ادا کرو، اور نماز ادا کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اور نبی پاک کے وسیلے سے دعا کرو، اور اپنے معاملے کو خدا کے سپرد کرو، اپنے آپ کو گناہ سے تم بچاؤ، تمہاری حفاظت تمہارا خدا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بظاہر چھوٹے چھوٹے ایسے معاملات ہیں جن کو ہم لوگ اہمیت نہیں دیتے، اگر ہم اہمیت دیں تو ہمیں اپنی زندگی کی سمجھ آ جائے گی۔ تھوڑا سا ذکر اور پھر دعا۔